السلام علیکم ناظرین۔ شارق صاحب نے فاروق کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حد کرتے ہو فاروق، یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ وہ کون سا غیروں کے گھر جا رہی ہے؟ سگے تایا کے گھر جا رہی ہے اپنے؟ فاروق، جس نے کئی سال تک خود پر سختی کا کھول چڑھائے رکھا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر باپ نرمی دکھاتا رہے تو اولاد ہر معاملے میں اپنی منمانی کرنے لگتی ہے، آج یوں اتنی لخت جگر کو خود سے جدا کرنے دیکھ کر اس کا کھول کمزور پڑنے لگا اور رخصتی کے وقت زباریہ کو خود سے لگائے وہ سب کے سامنے رو پڑا، جس پر شارق صاحب نے انہیں تسلی دی، باپ اوپر سے جتنا بھی سخت نظر آتا ہو، اندر سے تو بے حد شفیق اور مہربان ہوتا ہے، خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے میں۔ اس کی لگائی گئی سختیاں اور پابندیاں اس کی بیٹی کو باہر گھومتے انسانی روپ میں چھپے بھیڑیوں سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں، جو ہر وقت گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر بیٹیاں یہ سمجھ جائیں کہ باپ سے بڑھ کر کوئی مخلص اور خیرخواہ نہیں ہوتا تو کوئی لڑکی بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ بھائی، بس دل بے چین ہے میرا، آپ پلیز اس کے ساتھ نرمی برتیے گا، اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک ہو جائے تو کم عمر سمجھ کر اسے معاف کر دیجیے گا۔ فاروق نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے کہا، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے فاروق، تم نے 2 پل میں مجھے پرایا کر دیا۔ شارق صاحب نے مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے کہا، بھائی آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن یہ نہ ہو کہ شازیہ بھابی یا مہجان میرا بدلہ میری بیٹی سے لینے کی کوشش کریں۔ فاروق نے پریشانی سے کہا، بے فکر رہو شازیہ، ایسی نہیں ہے، اور مہجان کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہ شادی مہجان کی مرضی سے ہو رہی ہے، اول تو وہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرے گا جس سے زباریہ کو دکھ پہنچے، اور اگر خدا نخواستہ اس نے زباریہ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو نکاح نامے کے مطابق سارے تحفظات زباریہ کے پاس ہیں، اسے پورا اختیار ہوگا کہ وہ بھی اسے سزا دینا چاہے دے سکتی ہے، ہم میں سے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ شارق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کون سے تحفظات بھائی؟ فاروق صاحب نے کچھ حیرانی سے پوچھا، بڑی لمبی لسٹ ہے، تفصیل سے بتاؤں گا پھر کبھی، فی الوقت ہمیں دو اجازت، اور دیکھو زباریہ گاڑی میں بیٹھ گئی ہے، کل ملاقات ہوتی ہے، پھر اللہ حافظ۔ شارق صاحب نے بات سمیٹتے الوداعی محاسبہ کہا، اللہ حافظ۔ فاروق گہری سانس بھر کر رہ گیا، بھائی کی تسلی سے اس کا دل کافی مطمئن ہو گیا تھا، لیکن کوئی اور تھا جس کے دل پر آرے چلنے والے تھے۔ یہ لسٹ سن کر کون ہو سکتا ہے وہ، سوائے مہجان کے، جو نکاح کے وقت اپنے الگ ہی خیالوں میں گم تھا اور مولوی صاحب کے پین پکڑانے پر دھڑ دھڑ آنکھیں بند کر کے نکاح نامے پر سائن کرتا گیا تھا۔ بھابی آپ یہاں بیٹھے آرام کریں، اور اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ عمیرہ زباریہ کو مہجان کے کمرے میں لاتے بولی، بس ایک پین کلر لا دو پلیز، میرا سر بہت دکھ رہا ہے۔ اوکے میں ابھی آئی، آپ تھوڑا سا ویٹ کریں۔ ہم باہر کافی دیر سے وہ بیٹھی سب کی نت نئی ایجاد کی ہوئی ساری رسمیں بھگتا کر اکتا گئی تھی، اس لیے اس نے عمیرہ سے کہا تھا کہ وہ تھک گئی ہے، اسے آرام کرنا ہے۔ رشتہ دار عورتیں اور لڑکیاں تو ابھی بھی اس کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن شازیہ بیگم نے انہیں مزید رسمیں کرنے سے منع کر دیا اور عمیرہ کو کہا کہ وہ زباریہ کو مہجان کے کمرے میں لے جائے۔ مہجان تو ان رسموں میں شامل ہی نہیں ہوا تھا، وہ باہر لائن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ زباریہ نے چاروں طرف نظریں گھما کر مہجان کے کمرے کا جائزہ لیا، یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، وہ چاروں بہن بھائی اس کمرے میں کھیلتے کودتے تھے، لیکن اب اس کمرے پر مہجان قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ اسے مہجان پر نئے سرے سے غصہ آنے لگا، جس نے پورا نقشہ ہی بدل دیا تھا، لیکن مہجان کی بدولت کمرہ پہلے سے بہت بہتر حالت میں تھا، اس بات پر زباریہ کا دھیان نہیں گیا۔ کمرے میں عمدہ فرنیچر تھا جو مہجان کے ذوق کا پتہ دے رہا تھا، اس کے علاوہ آج کے دن کے لیے سارے کمرے کو گلاب اور چنبیلی کے پھولوں سے بھی سجایا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی کنگ سائز بیڈ پر آئی تو تکیہ بیڈ گراؤنڈ سے لگا کر خود بھی بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اف، یہ بیٹھ بیٹھ کر تو میری کمر اکڑ گئی ہے اور سر میں درد الگ ہے، اس نے اپنے ماتھے اور کمپٹیوں کو دباتے سوچا۔ زباریہ، یہ لو آنٹی نے کہا ہے کہ تم نے کچھ کھایا نہیں تھا،
تھا نہ وہاں، اس لیے سر میں درد ہے۔ شیزا ٹرے زباریہ کے سامنے رکھتی بولی، شیزا باجی آپ، میں نے تو امیریہ کو کہا تھا، امیرہ ہی لا رہی تھی، میں نے خود اس سے ٹرے لے لی ہے، آنٹی کا آرڈر ہے کہ تمہیں یہ کھانا کھلا کر آنا ہے۔ زباریہ نے بغیر اعتراض کیے نوالا توڑا اور قورمے کے ساتھ کھانے لگی۔ نئی زندگی کی شروعات مبارک ہو تمہیں، اور تم مجھے اپنی دوست کی طرح ہی سمجھنا، اگر کوئی پرابلم ہو تو بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ شیزا اس کی تھوڑی پکڑتے پیار سے بولی، جی فی الحال تو آپ کا دیور ہی سب سے بڑی پرابلم ہے، اسے ہی کہیں غائب کر دیں۔ وہ مسکرا دی۔ پھر شیزا کے جانے کے بعد وہ دوبارہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی اور کئی سوچوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ کیسی شادی ہوئی جس میں زبردستی آپ کو کسی کے ساتھ رہنے کے مجبور کیا جائے؟ شادی کا تو مطلب ہے خوش ہوتا ہے، لیکن اس شادی سے مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ ابو، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو کبھی معاف نہ کروں، اس لیے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ ایک بار بھی آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، بس اپنی مرضی مجھ پر تھوپ دی، جیسے میں کوئی بھیڑ بکری ہوں یا کسی بھی گھوٹنے سے باندھ دیا۔ اگر مہزان کے علاوہ کسی بھی اور انسان کے ساتھ آپ میری شادی کروا دیتے تو مجھے آپ سے گلہ نہ ہوتا، لیکن مہزان، اس کے سامنے آپ نے مجھے کتنا کم حیثیت کر دیا ہے۔ اس کی دسترس میں دے کر وہ سسک اٹھی۔ آخر ہر کسی کو اپنی انا پیاری ہوتی ہے۔ جس انسان نے مجھ سے کبھی صحیح طریقے سے بات نہیں کی، آج اسی کی بیوی بن کر میں زبردستی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوں۔ اس کی آنکھوں نمی تیرنے لگی۔ سارے مہمان اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے تھے۔ مہزان بھی اپنے دوستوں کو سی آف کر کے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ سامنے لاؤنج میں شازیہ بیگم بیٹھی تھی تو وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ چلے گئے سارے دوست؟ بیٹا، وہ تمہارے پاپا بلا رہے ہیں تمہیں، جاؤ جا کر ان کی بات سن لو، اپنے کمرے میں ہیں وہ۔ امی، میرا اس وقت نصیحتیں سننے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ سن لو، کوئی ضروری بات کرنی ہوگی۔ کیا ضروری بات کرنی ہوگی سوائے اس زباریہ کے؟ اس نے بمشکل خود کو کوئی سخت لفظ کہنے سے باز رکھا۔ شازیہ بیگم نے اسے گھورا اور بولی، جاؤ بھی، انتظار کر رہے ہوں گے۔ مہزان کو اٹھنا ہی پڑا۔ جس پاپا بلایا تھا آپ نے، آؤ بیٹھو ادھر۔ مہزان بیڈ کے کنارے پر ٹیک گیا۔ شازیہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، لیکن میں نے اس وقت تمہاری ہی سنی، اور بات کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ ابھی نہیں ہے تو کیا ہوا، بعد میں ضرور ہوگا، سب سے زیادہ آپ کو ہی ہوگا۔ مہزان نے دل میں جواب دیا، اب اگر تم نے میرا مان رکھنے کے لیے شادی کر ہی لی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم اسے نبھاؤ گے بھی۔ بالکل بھی نہیں، میرا دماغ خراب ہے کیا؟ اس نے سوچا اور سر جھکا کر خفگی سے بولا، جی کوشش کروں گا۔ دیکھو، یہ رشتہ سب رشتوں سے خاص ہوتا ہے، اور آج تم بھی اس رشتے سے ایک لڑکی سے منسلک ہو چکے ہو، اور باپ ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ تمہیں وہ سب باتیں سمجھاؤں جو تمہاری خوشحال شادی شدہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ جی میں تیار ہوں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے لیے آپ بتائیں۔ عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب جی بھر کر اس کی بے عزتی کرنی ہے۔ سمجھ گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے محبت نہ دو۔ بیوی سے محبت جتانا سنت ہے۔ بات کرتے ہوئے شارک صاحب بغور مہزان کو دیکھ رہے تھے، جو بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا، جسے محسوس کر کے شارک صاحب مسکرا کر بولے، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جی مہزان اپنے ہی دھیان میں بولا۔ شارک صاحب ہنسنے لگے اور بولے، میں نے اصل میں تمہیں یہ باکس دینے کے لیے بلایا تھا۔ یہ زباریہ کی منہ دکھائی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم نے تو کوئی گفٹ لیا نہیں ہوگا۔ مہزان نے ان کے ہاتھ سے باکس پکڑ لیا، اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ مہزان رہائی ملنے پر شکر کرتا جلدی سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہ بنو۔ جانتا ہوں نہیں ہوں نہ جیسے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ شارک صاحب اس کی پشت کو دیکھتے محفوظ ہوتے سوچنے لگے، ہاں گفٹ ابھی میں نے اپنے حواسوں میں ہوں پاپا۔ مہزان باکس پکڑ دھناتا ہوا باہر نکلا، میں نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر ان کی مرضی سے شادی تو کر لی ہے، اب اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہ میں زباریہ سے محبت بھی کرنے لگ جاؤں؟ کوئی کسر باقی چھوڑی ہے انہوں نے؟ جیسے اب وہ مجھے محبت کا سبق پڑھا کر پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم کی طرف جانے لگا۔ مہزان کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا، جہاں پہلے فاروق اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ جب شارک صاحب نے یہ گھر واپس لیا تو مہزان تب ہی اوپر شفٹ ہو گیا تھا، کیونکہ یہ کمرہ کافی بڑا بھی تھا اور اس کے دوست
دوستوں کے ساتھ محفل لگانے اور شور و گل کرنے کے لیے مناسب بھی۔ اس کے علاوہ بونس پوائنٹ یہ تھا کہ یہاں صبح دیر تک سو سکتا تھا کہ کون بار بار سیڑھیاں چڑھ کر اسے ڈھیٹ کو جگانے آئے گا، اسی لیے اس نے یہ کمرہ پسند کیا تھا اپنے لیے۔ اس پورشن میں 2 بیڈ رومز، ایک کچن اور ایک چھوٹا سا لیونگ روم تھا۔ بس مہجان اپنے کمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نیک وغیرہ کی رسموں سے تو پہلے ہی اس نے سختی سے منع کر دیا تھا اور شازیہ بیگم نے بھی اسے معاملے میں اس کی حمایت کی تھی، اس لیے اس کے کمرے کے باہر کوئی نہیں تھا۔ کتنا عجیب لگ رہا تھا اس کمرے کے اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا سوچ کر، جہاں وہ اکیلا رہنے کا عادی تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے سوچا بہرحال جانا تو ہے۔ اس نے سب سوچوں کو جھٹک کر ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا۔ ٹو بی کنٹینیو ایپیسوڈ 13۔